السلام علیکم جی. اب دو اس سے پہلے میں نے فرمائشیں پوری کی تھی، تو اب میں آپ کو اب وظیفہ بتانے لگا ہوں. اور یہ ایک سورہ کا وظیفہ ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یہ نہیں دیکھنا کہ کیا آپ کو ملنا ہے. اس کے بعد آپ نے حاجات کو بھی نہیں دیکھنا، آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا کیا معجزے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. تو جب میں لفظ کہتا ہوں نا معجزہ، تو معجزے کون دکھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. اس کے علاوہ کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا. آج اب میں جو آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں نا، اب میں شروع میں بتا دوں گا کہ یہ کون سی سورہ ہے. یہ ہے سورہ الناس. اب یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس کی 6 آیتیں ہیں، اور یہ مکہ شریف میں نازل بھی ہوئی تھی، کیونکہ مکی ہے یہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو شیطان ہوتا ہے نا، اس کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں اچھے کاموں سے روکے. جیسے نماز ہو گئی، قرآن پاک ہو گیا. تھوڑا سلو اس لیے بول رہا ہوں، تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے میں تھوڑا سلو بول رہا ہوں. اور یعنی روکے سے مراد ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا قرآن پاک ہو گیا، نماز ہو گئی، اور اچھے اچھے کام، بہت سے کام. اور ایک دفعہ اگر آپ دیکھا جائے تو جیسے ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم ڈفرینٹ خاندان ہیں، تو خاندانوں میں بھی انسان کے روپ میں بھی شیطان ہوتے ہیں، جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو گھروں میں آپس میں لڑانا، اور اپنا جو بھی ان کا مقصد ہے اس کو پورا کرنا. اور یہ کسی ایک خاندان میں نہیں، ہر خاندان کی میں بات کر رہا ہوں. اب یہ جو سورہ جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی، یہ انسان کو ان تمام چیزوں سے بچاتی ہے. اب آپ نے جو وظیفہ یہ کرنا ہے نا، تو اس کا ایک میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا. اب لوگ پوچھتے ہیں جی کہ اب لوگ اگر یہ میں بتاؤں گا وظیفہ، تو لوگوں یہ بھی کہیں گے جی آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اس کو کب پڑھنا ہے. تو اس کا میں جواب آپ کو یہ دے رہا ہوں، جب آپ کو وقت ملے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، جب وقت ملے. اب پھر یہ بھی آپ کا سوال بنتا ہے جی ٹھیک ہے، یہ آپ نے وظیفہ بتایا میں پڑھتا ہوں، لیکن یہ کس مقصد کے لیے پڑھنا ہے میں نے؟ ظاہر ہے اگر ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، کسی مقصد کے لیے کرتے ہیں نا. کوئی ہمارا گول ہوتا ہے، کوئی ہمارا خواہشات یا کچھ ہوتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم پڑھتے ہیں نا، اپنا گول اچیو کرنے کے لیے پڑھتے ہیں نا. تو اس لیے یہ آپ کا پوچھنا واجب ہے. اب اس کا جواب میں دوں گا کہ یہ کن کن مقاصد کے لیے ہوتا ہے. مثلاً اس میں بڑا کچھ ہی آ جاتا ہے. یہ جادو ٹونا ہو گیا، جنات کے اثرات ہو گئے. بعض اوقات ایک بہت ہی بیماری ہے جو کہ کھا جاتی ہے بندے کو اندر سے، جس کو ہم کہتے ہیں نظر بد. اس کے بعد یہ سورۃ الناس جو ہے، جو جس طریقے سے پڑھی جائے گی، اس میں اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے تو اس میں بھی بہت زیادہ، تھوڑی نہیں بہت زیادہ بہتری آئے گی. اور بعض اوقات میاں حضرات کئی کمپلینٹ کرتے ہیں جی کہ بس میاں بیوی سے لڑائی ہوئی ہے تو وہ روٹ کے میکے چلی گئی ہے. تو اس وظیفہ کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی یہ بھی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جب آپ نے یہ وظیفہ جب آپ شروع کریں گے نا، تو آپ نے تھوڑا سا ایک پانی کا جگ یا گلاس یا کوئی بھی چیز اپنے پاس رکھ لینی ہے. اور یہ کیوں رکھنی ہے؟ کیونکہ جب آپ وظیفہ کریں گے تو پھر آپ نے اس کے اوپر اپنی ہی پھونک مار دینی ہے. اور یہ ایک ایسی قرآن پاک کی آپ ایسا پانی، ایک متبرک پانی بن جائے گا
کہ آپ کے اگر گھر میں کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کو جادو ٹونا جسم کا اثرات جو کچھ بھی ہے، اگر یہ آپ اس کو پانی پلائیں گے تو وہ اللہ اس جو سورۃ الناس اس کی فضیلت سے، اس کی برکت سے ان شاء اللہ فوراً نہیں بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ تمام جو میں نے پرابلمس بتائی ہیں ان سے بھی جان چھوٹ جائے گی. اس لیے یہ سورۃ الناس ہے نا، یہ اتنی پیاری ہے. اگر آپ اس کو ترجمے سے پڑھیں گے تو ان شاء اللہ آپ اس کو پھر روزانہ ہی پڑھا کریں گے. اور ایک چیز آپ کو پتا یہ قرآن پاک میں جتنی بھی ہم صورتیں پڑھتی ہیں، جتنی بھی آیتیں پڑھتی ہیں، سب کی اللہ تعالیٰ نے ایک تاثیر رکھی ہوئی ہے. اسی طرح اس کی بھی ایک تاثیر ہے. اب میں وظیفے کی طرف آتا ہوں. آپ نے پہلے پڑھنا ہے درود ابراہیم صرف ایک بار. پھر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ سورۃ الناس پڑھنی ہے 101 ٹائمز، 101 دفعہ. اور یہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام جتنی بھی آپ کے ذہن میں خواہشات ہیں، حاجات ہیں، جو کچھ بھی ہے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دینی ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس سورہ کی برکت سے، فضیلت سے اللہ تعالیٰ آپ کی ساری خواہشات پوری کریں گے. اب میں اگر مجھ سے آپ پوچھنا، اگر سورۃ الناس کو آپ ترجمہ سے پڑھیں نا تو میں آپ کو کہوں گا اصل میں یہ سورہ نہیں، بلکہ آپ یوں سمجھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا، اگر آپ جیسے میں نے کہا نا بیمار ہیں، نظر بد ہے، یہ ہے فلاں ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا علاج کرا رہے ہیں. یہ ایسی ایک پیاری سی قرآن پاک کی آیت ہے. اب لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا. یہ کالے دوسرے بتا رہا ہوں جو اس قسم کے علم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے مختلف ٹھکانوں پہ، لوگوں مختلف طریقوں سے روپے تھیانا، یہ تھانے، اور ان کو یہ بتانا کہ میں یہ بھی کر دوں گا، میں یہ بھی کر دوں گا، میں یہ بھی کر دوں گا. تو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اگر کسی نے کچھ کرنا ہے تو وہ صرف اور صرف کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے. اب حضوری بیٹھک یہ نہیں کہ حضوری بیٹھک آپ کو یہ وظیفہ بتا دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی یہ خواہشات اللہ تعالیٰ، ہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو پوری ہو جائیں گی. حضوری بیٹھک کے کہنے سے کچھ نہیں ہونا. یہ صرف اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو یہ سب کچھ ہوگا. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا. اب یہ تو وہ وظیفہ تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا. اور ان شاء اللہ میں اب آپ کو ایک اور وظیفہ بتاؤں گا، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے، آپ سب کہتے ہیں کہ جادو برحق ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہوا تھا. ایک یہودی نے کیا تھا، پھر اس نے کر کرا کے اس کو کنویں میں کیا 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 نہیں کیا، اور اس میں اس نے کیا چیز کو بیس بنایا جس سے آپ کو ہوا، اور کون سی قرآن پاک کی آیت دو اتری آپ کے ٹریٹمنٹ کے لیے، جو آپ پڑھتے رہے تو وہ سارا مسئلہ مسائل. یہ میں آپ کو بڑی ڈیٹیل سے بتاؤں گا. تو میں آپ کو آگے تو یہ میں آپ کو بڑی ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ کیسے ان کے ساتھ یہودی نے کیا کیا، اس کے ہاتھ میں کیا آپ کی چیز ایسی آئی جس کے بیس بنا کے اس نے کیا، پھر اس نے اس کو کہاں چھپایا، یہ بھی سارا بتاؤں گا. اور پھر آپ نے کن کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ جا کے اس چیز کو نکال کے لائیں، اور پھر کون سی آیات نازل ہوئیں، جن دو آئی تھی وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، جن کے پڑھنے سے یہ آہستہ آہستہ وہ اس چیز کو اسے گرہ لگائی تھی، گرہ کھلتی گئی، اور ماشاء اللہ. یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے تھا کہ جادو برحق ہے، ورنہ وہ ہماری ذات وسلم کی ذات ایسی ہے جس کے اوپر جو کچھ کرنا چاہے نہیں کر سکتا. لیکن یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے تھا کہ جادو برحق ہے، اور اس کا علاج بھی کرانا پڑتا ہے. اور ہمارے پاس تو قرآن پاک موجود ہے، آپ کو پتہ ہے 11.5 سال لگے تھے اس کو بنتے. تو یہ جو وظیفہ تھا جو آپ کو بتایا، اب میں آخری دفعہ یہ صرف آپ کو بتا دوں گا. وظیفہ میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ نے پہلے اور آخر میں درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور بیچ میں 101 مرتبہ 101 ٹائم سورۃ الناس پڑھنی ہے آپ نے. اور اس کے علاوہ آپ نے اس کے بعد جو دعائیں آپ نے مانگ لینی ہیں. اور میں نے ایک آپ چیز بتایا تھا
کہ اگر آپ تھوڑا سا پانی رکھ کے اس کو پھونک مار دیں گے تو وہ بڑا ہی ایک تبرک والا پانی بن جائے گا، قرآن پاک کی صورت کی فضیلت اس میں شامل ہو جائے گی۔ اور یہ پانی اگر آپ یہ جیسے جادو ٹونا کے اثرات کسی کو ہیں یا کوئی ایسا بیمار ہے یا کوئی اگر اس کو پلائیں گے، یا جو بچے نافرمان ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اب یہ وہ تھا قرآن پاک کی وہ صورت تھی جو میں نے کہا تھا کہ جس کو پڑھنے کے بعد آپ کو معجزے ملیں گے، اور ان شاء اللہ اگر حضوری بیٹھک نے یہ کہا ہے نا تو ان شاء اللہ ایسے نہیں کہہ دیا، تحقیق کے بعد کہا ہے، اور ان شاء اللہ آپ کو معجزے ہی دیکھنے کو ملیں گے۔ اب اس کے ساتھ ہی اب مجھے آپ اجازت دیں گی، اور جانے سے پہلے میں ویسے ہی آپ سے اجازت مانگوں گا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔